خرم سلطان کے بیٹے سلیم دوم کی پسندیدہ کنیز اور پہلی طاقتور والدہ سلطان نور بانو کا پیدائشی نام سیسیلیا تھا۔ وہ وینس کے دو اعلیٰ خاندانوں کے ارکان کی بغیر شادی کی اولاد تھیں۔ عثمانی ایڈمرل باربروسا کے قبضے میں آنے کے بعد وہ 12 سال کی عمر میں غلام کی حیثیت سے شاہی حرم کا حصہ بنی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم دوم نے بھی اپنے والد سلطان سلمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور بانو سے شادی کر لی تھی۔ سن 1574 میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مراد سوم تخت پر بیٹھے اور صفیہ سلطان ان کی پسندیدہ کنیز تھیں جو البانیہ سے قیدی بن کر شاہی حرم تک پہنچی تھیں۔ نور بانو اور صفیہ سلطان اس دور کا حصہ ہیں جب والدہ سلطان کا عہدہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ یہ شاہی مائیں براہ راست اقتدار کا حصہ نہیں رکھتی تھیں لیکن یہ اقتدار کے سرچشمے کی نگران ضرور تھیں۔ 16ویں صدی کے آخری دہائیوں میں جب سلطنت کا ایک ہی وقت میں مشرق میں صفوی محاذ پر اور مغرب میں یورپ میں سفارتی اعتبار سے مشکل دور سے گزر رہی تھیں تو سلطان کی والدہ نے مختلف راستے کھلے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم والدہ سلطان ہر بار سلطان کی مرضی سے کام نہیں کرتی تھیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد میں بھی کچھ کرنے سے وہ نہیں ہچکچاتی تھیں۔ والدہ سلطان کے خارجی امور میں عملداری خاص طور پر مراد سوم اور محمد سوم کے دور میں نظر آتی ہے۔ نور بانو اور صفیہ سلطان کی سفارتکاری کا ایک اہم پہلو وینس کی ریپبلک کی حمایت تھا۔ سن 1583 میں وینس کے سینٹ نے نور بانو سلطان کو تحفہ دینے کے حق میں 5 کے مقابلے میں 130 ووٹوں سے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی۔ نور بانو نے اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے شاید اپنے آبائی وطن کی سب سے بڑی خدمت وینس کی ملکیت جزیرے پر عثمانی حملے کا فیصلہ تبدیل کروا کر کی تھی۔ نور بانو سلطان کے انتقال کے بعد صفیہ سلطان نے بھی وینس کی حمایت جاری رکھی۔ سن 1630 میں صفیہ سلطان کی سیاست سے کنارہ کشی کے بعد بھی وینس کے سفیروں کی طرف سے سلطان کے قریب خواتین سے قریبی رابطے رکھنے کی پالیسی جاری رہی۔ عثمان دوم کے انتقال کے بعد قسم سلطان کا بیٹا مراد تخت پر بیٹھا اور بغداد اور صفوی سلطنت کے خلاف کامیاب مہمات کی آڑ میں 2 بھائی ہلاک کروائے اور ابراہیم کی جان قسم سلطان کی براہ راست مداخلت سے بچی۔ قسم نے مراد کو سمجھایا کہ ابراہیم تو ذہنی مریض ہے اور اس کے لیے بالکل خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان دوم اور مراد چہارم کا جب انتقال ہوا تو ان کی جگہ لینے کے لیے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس وقت عثمانی خاندان کا واحد وارث شہزادہ ابراہیم ہی تھا۔ سن 1640 میں ان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت میں شدید پریشانی تھی کہ اگر ابراہیم کے بچے نہ ہوئے تو عثمانی خاندان ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلطان ابراہیم کے کئی بچے ہوئے۔ ان کی ایک کے بجائے 8 خاص کنیزیں تھیں اور ان میں سے 3 کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قسم سلطان عثمانی خاندان کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ ان کی بھی خرم سلطان کی طرح کئی بچے تھے اور ایک وقت کے بعد وہ بھی سلطان کی واحد ساتھی تھیں۔ قسم سلطان خوبصورت، ذہین اور بہت سی صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ وہ بہت اچھا گاتی تھیں اور بادشاہ کو اس سے بہت پیار تھا، لیکن ایسا نہیں کہ سب اسے پسند کرتے تھے۔ کئی معاملوں میں اس کی بات سنی جاتی تھی اور بادشاہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ قسم سلطان 1651 میں قتل ہو گئی تھیں۔ اس کے بارے میں بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے شاہی محل میں ان کی بہو اور خان سلطان کے حامیوں کا ہاتھ تھا۔